انسان کو بہت چھوٹی سی زندگی دی. دنیا میں انسان ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا. وہ اپنی چند روزہ دنیاوی زندگی پوری کر واپس آخرت کی طرف روانہ ہو. دنیا کی جو ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو انسان نے ضرورت سمجھا ہے اور اس کے پیچھے جد و جہد، محنت، کوشش سب کچھ کر رہا ہے. کھانا پانی انسان کی ضرورت ہے. انسان نے کھانے پانی کو اپنی ضرورت سمجھا ہے، اس کے پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کپڑا تن ڈھکنے کے لیے، بدن چھپانے کے لیے کپڑا انسان کی ضرورت ہے. انسان نے اس کو بھی ضرورت سمجھا ہے اور اس کو بھی پورا کرنے کی محنت کر رہا ہے. سر چھپانے کے لیے سایہ چاہیے، سایہ کے لیے بھی محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے. جیسے جتنی ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کے لیے انسان محنت کر رہا ہے اور ضرورت کو عمدہ سے عمدہ، بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھے بنانے کی بھی کوشش کر رہا ہے. سواری ضرورت ہے، سواری کے لیے محنت ہو رہی ہے. یہ سب ضرورتیں انسان پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے لیے جان لگا رہا ہے، مال لگا رہا ہے، اپنے آپ کو کھپا رہا ہے. حالات اچھے ہوتے ہیں تو اپنی ضرورت کی چیزوں کو بھی بہتر عمدہ کر لیتا ہے. تنگی تھی تو سوکھی روٹی کھا لیتا تھا. سوکھی روٹی سے بھی پیٹ بھر جاتا ہے. اب ذرا مال پیسہ آیا تو وہی سوکھی روٹی پر اکتفا نہیں کرتا، اس کو کیا کرتا ہے؟ عمدہ اچھا بنا لیتا ہے، قسم قسم کے کھانے. اور سوکھی روٹی کے ساتھ میں چٹنی بھی نہیں ملتی تھی، پانی میں ڈبو کے کھا لیتا تھا. اب مال آیا تو فروٹس بھی، ڈرائی فروٹس بھی سب آنا شروع ہو جاتے ہیں. کہ انسان اپنی ضرورت پوری کرتا ہے اور ضرورت کو بھی کیا کرتا ہے؟ اچھے سے اچھا، عمدہ سے عمدہ. کپڑا، پھٹے پرانے کپڑے میں بھی زندگی گزر جائے گی، سطر چھپ جائے گا. لیکن حالات اچھے نہ ہوں تو پھٹے پرانے میں گزارا کر لیتا ہے. حالات اچھے ہوں تو قیمتی، عمدہ، اچھا کپڑا خریدتا ہے، پہنتا ہے، شوق پورے کرتا ہے. ایسے ہی گھر، ایسے ہی سواری. کہ یہ سب ضرورتیں سمجھ کر انسان ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے اور ضرورتوں کو عمدہ، اچھا بنا رہا ہے. جیسے دنیا میں انسان کو ان سب چیزوں کی ضرورت ہے مرنے سے پہلے دنیا میں یہاں، ویسے ہی مرنے کے بعد بھی ان سب چیزوں کی ضرورت ہے. وہاں بھی کھانے کی ضرورت ہے، وہاں بھی پہننے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، وہاں بھی سر چھپانے کے لیے سائے کی ضرورت ہے، وہاں بھی گزرنے کے لیے سواری کی ضرورت ہے. لیکن وہاں کی ضرورتوں سے انسان غافل ہو گئے، آخرت کی ضرورتوں سے انسان غافل ہو گئے. کہ دنیا میں کماتا ہے، کما کر ضرورتیں پوری کرتا ہے. اللہ جل شانہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت آخرت دنیا میں آدمی خالی ہاتھ آ کر یہاں کما کر یہاں ضرورتیں پوری کر لیتا ہے. ہر انسان دنیا میں خالی ہاتھ آتا ہے. یہاں آنے کے بعد خود کما کر محنت کر کر کپڑے کا بھی انتظام، گھر کا بھی انتظام، سواری کا بھی انتظام، کھانے پینے کا بھی انتظام، سب کچھ کر لیتا ہے. آخرت ایسا نہیں ہے. آخرت میں ایسا نہیں ہے کہ وہاں جانے کے بعد خالی ہاتھ جا کر وہیں کما کے وہیں ضرورتیں پوری کرنا. یہ آخرت کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے الگ رکھا ہے. وہیں جا کر وہیں کما کر وہیں کھا لو، وہیں پہن لو، وہیں اوڑھ لو، وہیں گھر بنا لو، وہیں سواری کر لو. آخرت میں ایسا نہیں. آخرت کا نظام یہ ہے کہ آپ کو پہلے سے انتظام کرنا پڑے گا. دنیا میں رہ کر وہاں کے کھانے کے بارے میں سوچنا پڑے گا. یہ کیا کھانا چاہتے ہیں. اللہ نے بتایا ہے کہ کیا کھانا چاہتے ہیں، کیا پینا چاہتے ہیں. آپ کو یہاں سے پسند کرنا پڑے گا، انتخاب کرنا پڑے گا. ہوٹل میں بیٹھ کر آرڈر دیتے ہیں نا، تو گویا اس طرح سے سوچنا پڑے گا کہ کیا کھانا چاہتے ہیں آپ وہاں. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کھانے کی کیا کیا چیزیں ہیں وہاں. وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون. یہ اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں کہ وہاں بے شمار انگنت پھل ہیں، قسم ہاں قسم کے پھل ہیں. ان میں سے جو چاہیں آپ پسند کریں. وفاکہۃ مما یتخیرون، انواع و اقسام کے پھل ہیں. ان انواع و اقسام کے پھلوں میں سے جو آپ چاہے لے سکتے ہیں. لیکن دنیا میں پوسٹ پیڈ پری پیڈ کا سسٹم ہے نا. یہ دنیا جو ہے وہ یہاں دونوں چلتے ہیں. دے کر بعد میں پیسہ دے دو، جی دے کر پیسہ پہلے دے کر بعد میں چیز لے لو. آخرت میں قیمت پہلے ادا کرنا پڑتا ہے، بعد میں چیز ملتی ہے. آخرت کا سسٹم کیا ہے؟ پری پیڈ ہے کہ پہلے پیسے دینا ہوگا، بعد میں چیز ملے گی. اللہ نے بتایا ہے وفاکہۃ کثیرہ وفاکہۃ مما یتخیرون. جی یہ اللہ جل جلالہ من والو بتا رہے ہیں کہ بے شمار انگنت پھل ہیں، جو پسند کرو وہ ملے گا. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، کہ پرندے کا گوشت انسان کو بہت زیادہ پسند ہے. اسی لیے دنیا میں سب سے زیادہ مرغی کا گوشت کھایا اور کھایا جاتا ہے، بکتا ہے. تو وہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، کہ جس پرندے کو پسند کرو اس پرندے کا گوشت آپ کو ملے گا. جیسا چاہیں گے ویسا ملے گا. فَاكِلْ لَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت میں بھی یہ سب ضرورتیں ہیں. کھانے کی وہاں بھی ضرورت ہے، پہننے اوڑھنے کی وہاں بھی ضرورت ہے، سائے اور گھر کی وہاں بھی ضرورت ہے، سواری کی وہاں بھی ضرورت ہے. دنیا میں بیوی چاہیے تو آخرت میں بھی بیوی کی ضرورت ہے. وہ سب وہاں بھی اللہ نے انتظام کیا ہے. اگر آپ وہاں لینا چاہتے ہیں تو اس کو یہیں سے پسند کرنا پڑے گا، اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. کہ آخرت کی نعمتوں کی قیمت کیا ہے؟ دنیا میں نعمتوں کی قیمت پیسہ ہے، پیسے سے لیتا ہے آدمی. آخرت میں نعمتوں کی قیمت ایمان، اعمال، اخلاق ہے. ایمان، اعمال، اخلاق، کہ ایمان، اعمال اور اخلاق یہ قیمت ہے.
کہ اس کے ادا کرنے سے وہاں پھر چیزیں ملیں گی. اور آخرت کی بنیادی قیمت جی کہ آخرت کے وہاں کی جو بینک ہے اس بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے، قیمت ادا کرنے کے لیے، پیمنٹ کرنے کے لیے اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا نا. اکاؤنٹ کھولیں گے تو پیمنٹ ادا ہوگا، بغیر اکاؤنٹ کے پیمنٹ کیسے کریں گے؟ تو آخرت کے پیمنٹ کے لیے اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا. وہ اکاؤنٹ کون سا؟ ایمان. ایمان کے ساتھ میں جو عمل کیا جاتا ہے اس عمل سے پیمنٹ ہوتا ہے. ایمان کے بغیر نیک عمل کرے تو بغیر اکاؤنٹ کے کیے جانے والے پیمنٹ کی طرح سے کہ وہ جاتا نہیں ہے. کیا نہیں ہوتا؟ وہ ٹرانسفر نہیں ہوتا، جاتا نہیں پیسہ. اس کا جو ملنا ہے وہ یہی مل جائے گا، وہاں نہیں ملے گا. تو ایمان اعمال اخلاق ہے. اور اگر یہ ایمان اعمال اخلاق نہ ہو تو پھر اللہ جل جلالہ من والوں نے بتایا کہ آپ دوسری اور چیزیں ہیں، اس کی قیمت ہے کفر، اللہ کو نہ ماننا، اللہ کی ناشکری کرنا، بد اخلاقی اختیار کرنا. کہ اس کی وجہ سے کیا ملے گا؟ وہاں دی جانے والی چیزوں کو اللہ نے بہت تفصیل سے نہیں سمجھا. وہاں دی جانے والی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہلکے انداز میں سمجھایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. دیکھو جنت کی قیمت دینا چاہو تو دے دو، نہیں جنت کی قیمت نہیں دینا چاہتے تو پھر جہنم میں جانا چاہتے ہو تو اس کا دروازہ بھی کھلا ہے. وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. جو چاہے جنت کے راستے پر آنا چاہے تو آ سکتے ہو، اس راستے پر نہیں آنا چاہتے ہو، اس راستے پر جانا چاہتے ہو، بائیں طرف جی الٹی طرف جانا چاہتے ہو تو الٹا بھی چل سکتے ہو. ہم تمہیں بس سمجھاتے ہیں. کیسے سمجھاتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں ہم نے آگ تیار کی. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا. ہم نے زبردست آگ تیار کی ہے. أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. جو آگ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے. آگ میں گرنے کے بعد ہمیں دنیا اور آخرت کی آگ ہے. یہ دنیا کی آگ ہے، وہ آخرت کی آگ ہے. دنیا کی آگ میں آدمی گر جائے تو کیا ہوتا ہے اندازہ ہے. وہاں کی آگ میں پڑے تو کیا ہوگا وہ صرف سوچو. سوچنے سے پہلے ہم تمہیں صرف اتنا بتاتے ہیں کہ آگ کے قریب جب جائے گا اس کی گرمی سے بدن کا سارا پسینہ، بدن کا سارا پانی پسینہ بن کے بہ جائے گا. جب بدن سے پسینہ نکلنے لگتا ہے، گرمیوں میں پسینہ نکلتا ہے تو پیاس لگتی ہے. جب گرمی سے تمہارے بدن کا پانی سارے کا سارا پسینہ بن کے بہ جائے گا تو پیاس لگے گی. اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. اس گرم، اس کھولتی ہوئی آگ کے قریب جب پہنچے گا تو پھر وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا. وہاں پہنچ کر ابھی گرے نہیں، اندر جانے سے پہلے پیاس لگی تو انہوں نے پانی پانی پکارنا شروع کر دیا. وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا. جب وہ پانی پانی کر کے پکاریں گے تو یغاثوا، ان کو پینے کے لیے پانی دیں گے. یغاث بماء کالمہل، کھولتا ہوا پانی. وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا. وہ پانی پیے گا، پینے کے بعد اندر کا کیا حال ہوگا وہ تو خود سمجھو. ہم تو صرف اتنا بتاتے ہیں کہ جب پانی پینے کے لیے اس برتن کو جس میں کھولتا ہوا پانی ہے اس برتن کو منہ کے قریب کرے گا تو سارا چہرہ جل جائے گا.
यशविल वजूह, अल्लाह फरमाते हैं चेहरा पूरे का पूरा ये जल कर हड्डियां बाकी रह जाएंगी। बिस शराब वसाअत मुर्तफका, कि ये बहुत बुरा पीना है, बहुत बुरा ठिकाना है। एक ये पानी है और एक पानी है। अल्लाह जल्ले जलाल और मन वालों ने उस पानी का भी तज़किरा किया है कि वहाँ अल्लाह ताला ने पानी के पिलाने का सिस्टम अलग अलग निजाम बनाया है। कहीं तो खुद ही जन्नती पानी पिएगा, ये जी सलसबील, जन्नत की एक नहर है सलसबील, उस जन्नत की नहर सलसबील से जी खुद जन्नती पानी पिएगा, अपने हाथों से उठाकर पानी पिएगा। और ऊंचे दर्जे की जन्नत है, उस जन्नत में अल्लाह ताला फरमाते हैं वयतूफु अलैहिम बिल्दानुम मुखल्लदून बिअकवाबिन व अबारिक व कअसिम मिम्मा यश्तहून। अल्लाह फरमाते हैं वहां खुद नहीं पिएगा, बल्कि अल्लाह जल्ल शानहू चंद नौकरों को, गुलामों को, वहां जन्नत की एक मखलूक है, उस मखलूक को जिनको गिलमान कहा जाता है, तो यतूफ अलैहिम बिल्दानुम मुखल्लदून, वो गिलमान जो खुद बड़े खूबसूरत होंगे, वो गिलमान बिअकवाब व अबारिका, छोटे कप और बड़े बड़े जग दोनों लेकर वो यतूफ अलैहिम जन्नतियों के बीच में घूम रहे होंगे और कहेंगे आपको चाहिए तो हम डाल के आपको पिलाएंगे। वो डाल कर पिलाएंगे। मिजाजुहा मिन तस्नीम, कहीं जो है सलसबील का पानी, कहीं तस्नीम का पानी, जी ये अलग अलग किस्म के शरबत, ये सब अल्लाह ताला पिलाते रहेंगे। और दूसरी जगह पर जी कि फरिश्तों के जरिए, गिलमान के जरिए से पानी पिलाया जाएगा। और एक जन्नत है जहां पानी पिलाएंगे, वो उससे ऊपर की जन्नत है, वहां कैसा पानी का इंतजाम होगा? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वहां पानी का इंतजाम, अल्लाह का इरशाद है कुरान में, फरमाते हैं वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, वहां न जन्नती खुद पानी पिएगा, ना गिलमान वहां कप और जग लेके फिर रहे होंगे, जी ना गिलमान के हाथ से पिलाएंगे, बल्कि वहां का इंतजाम अलग होगा। वहां का इंतजाम वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, कि खुद रब अपने हाथ से बंदों को पिलाएंगे, वो शराब तहूर पिलाएंगे, वो पाकीज़ा पानी पिलाएंगे। कि इधर ये पानी, उधर वो पानी, दो में से कौन सा पानी पीना है? वहां जाने के बाद इंसान को खुद ही इंतखाब करना होगा, पसंद करना होगा। अल्लाह ने तो बता दिया इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, रास्ते हमने दोनों बता दिए हैं, एक रास्ता शुक्रगुजारी का, एक रास्ता नाशुक्री का, एक ईमान का, एक कुफ्र का, एक नेकी का, एक बदी का, एक भलाई का, एक बुराई का, एक हसनात का, एक सय्यात का। ये दोनों रास्ते तुम्हारे सामने हैं, इनमें से जिस रास्ते पर चलोगे वहां क्या मिलेगा? वो अल्लाह जल्ले जलालहू मन वालों बता रहे हैं कि वहां की नेमतें, यहाँ की मुसीबतें, कि कीमत देकर इसको भी लेना होगा, कीमत देकर उसको भी लेना होगा। ईमान, आमाल, अखलाक दोगे तो ये मिलेगा, कुफ्र, बदअमली, बदअखलाकी, ये जुल्म, सितम, लोगों के साथ में जियादती, अल्लाह की नाफरमानी, ये सब कुछ करोगे तो इधर का मिलेगा या फिर उधर का मिलेगा। दोनों तरफ है। इधर नेमतों का घर है। अल्लाह जल्ले जलालहू मन वालों फरमाते हैं कि जो फल हैं डालियों पर, वफाकिहतिन कसीरतिन ला मक़तूअतिन वला ममनूआ, के डाली पर ही फल लगा हुआ होगा, फल को डाली से काटकर अलग नहीं करेंगे। आम डाली पर पकता है तो फिर उसकी लज्जत अलग होती है,
چونکہ ڈالی پر رہنے سے محفوظ نہیں ہے، کوئی آ کے توڑ کے لے کے جائے گا، کوئی پتھر مار کے ضائع کر دے گا، یا کبھی کوئی پرندہ اس کو چونچ مار کر بیکار کر دے گا۔ اس وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں، پکنے سے پہلے اس کو توڑ کر اپنے پاس رکھ کے پکا کے کھاتے ہیں۔ لیکن اصل لذت کس میں ہے؟ اصل لذت ہے ڈالی پر پکنے میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، بے شمار پھل، اور وہ بے شمار پھل کیسے؟ لا مقطوعہ، وہ ڈالی سے کٹیں گے نہیں۔ جو ڈالی میں لگا ہوا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ مالی ڈالی تک پہنچنے نہیں دے گا، پھل تک پہنچنے نہیں دے گا، توڑنے نہیں دیں گے، لوگ روک دیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا مَمْنُوعًا، وہاں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوگی، وہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، آپ جا کر توڑ سکتے ہیں، اور جا کر توڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ من والو فرماتے ہیں کہ وہ جو ڈالیاں ہیں، وہ ڈالیاں بھی وہ خود تمہارے اپنی جنت میں لٹک رہے ہوں گے۔ کہ وہ ڈالیاں کہاں لٹک رہی ہوں گی؟ وہ ڈالی خود جو ہے جنت ہی کے اندر لٹک رہی ہوگی تمہاری جنت میں۔ اس کو توڑنے کے لیے پھل آپ نے چاہا تو پھل کو توڑنے کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اس کی ڈالی خود تمہاری جنت میں لٹک رہی ہوگی، کہ یہیں سے توڑ کے کھا سکتے ہیں، یہیں سے توڑ کے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ایک طرف یہ پھلوں کا تذکرہ، اللہ جل شانہ نے پھلوں کا تذکرہ کیا، دوسری طرف لحم طیر مما یشتہون، اللہ تعالیٰ نے گوشت کا ذکر کیا، یہ پرندوں کا ذکر کیا، اور انواع و اقسام کے کھانے جن کو دنیا میں رہ کر انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، جنتی اپنی جنت میں بیٹھا ہوا ہوگا، اس کے سامنے دربار لگا ہوگا، اور اس کے غلمان نوکر سب کھڑے ہوں گے، اس کو سلام کرنے کے لیے فرشتے آئے ہوں گے۔ ایک اس کی جنت کا دربار لگا ہوا ہے، اتنے میں ایک فرشتہ آئے گا، دروازے پر پہنچ کر اسے اشارے سے کہے گا کہ اللہ نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ کیا بھیجا ہے؟ وہ وہاں سے کھڑے ہو کر جنتی جو اپنے تخت پر بیٹھا ہے، جنتی کو زور سے نہیں بات کرے گا، بے ادبی ہے اس لیے زور سے نہیں بولے گا۔ وہ پورے غلمان فرشتے چاروں طرف ایسے کھڑے ہوں گے، تو وہ آنے والا جنتی اندر آ کر وہ جو بازو میں کھڑا ہوا ہے غلمان درباری، اس کے کان میں بولے گا، وہ بازو والے کے کان میں بولے گا، وہ اس کے بازو والے کے کان میں، اس طرح سے وہ بات وہاں سے بھی نقل ہوتے 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 جو پاس میں کھڑا ہوا درباری ہے اس کے کان میں آئے گی، تو وہ جنتی کے کان میں کہے گا کہ اللہ کی طرف سے آپ کو ہدیہ آیا ہے، طبق میں یہ فرشتہ آپ کے لیے ہدیہ لے کے آیا ہے۔ اشارہ کرے گا آ جاؤ، وہ لے کے سامنے آئے گا، طبق اس کے اوپر جو سرپوش ہے کپڑا اس کو ہٹائیں گے، تو ہٹا کر دیکھیں تو وہی پرانا پھل جو پہلے کھایا تھا، آم ہوگا، سیب ہوگا، سپوٹا ہوگا، کوئی تو ہوگا جو وہ پہلے ہی جیسا، تو وہ کہے گا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ارے یہ تو پھل ہم نے پہلے بھی کھایا ہے، وہی پھل دوبارہ آ گیا۔ فرشتہ کہے گا پہلے کھا کے تو دیکھو، بعد میں بتانا۔ جب اس کو استعمال کرے گا تو وہ کہے گا واہ، ایسا پھل اور اس کی لذت اور اس کا مزہ، دنیا تو دور کی بات، میں نے تو جنت میں بھی اتنا مزیدار پھل نہیں کھایا۔ یہ جو پھل مجھے ملا اور اللہ کی طرف سے ہدیہ دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدیے میں بھیجا گیا ہے، وہ ایسا پھل تو میں نے دنیا تو دور کی بات ہے جنت میں بھی نہیں کھایا۔ ایک طرف یہ انتظام ہے اور دوسری طرف وہاں کھانے کی تفصیلات اللہ نے نہیں بتائی ہیں، بہت معمولی سی تفصیل اللہ نے بتائی، صرف ایک کھانے کا ذکر کیا ہے۔ وہاں تو کھانے کا موقع ہی نہیں ہوگا، اتنے سر پر بدن پر پڑ رہے ہوں گے کہ کھانا یاد نہیں آئے گا۔
اسے کھانا کہاں یاد آئے گا؟ وہ تو اپنے بچاؤ کی فکر میں ہوگا. لیکن پھر بھی بہت زیادہ بھوک لگ جائے، بہت زیادہ تکلیف ہو جائے، پیاس، کھانا، تو جب کھانے کو پوچھے گا تو اس کو زقوم دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے زقوم کیسا ہوگا اس کو سمجھانے کے لیے قرآن میں کہا کأنہ رؤوس الشیاطین. شیطان کی صورت آپ سوچو، دماغ میں شیطان کتنی بری صورت کا ہوگا، اس کی صورت کتنی دہشت ناک ہوگی، کتنی خوفناک ہوگی، کتنی بدصورت ہوگی، کتنا بدترین اس کا کالا پتہ نہیں کیسا غلیظ ترین چہرہ ہوگا. تو اللہ جل جلالہ من والو فرماتے ہیں کہ وہ جو پھل ہے وہ پھل شیطان کے سر کے جیسا ہوگا. کأنہ رؤوس الشیاطین، کہ اس پھل کو چاروں طرف سے کانٹے باہر نکلے ہوئے ہوں گے، اور اس پھل کو اگر کھائے گا تو پھل کو کھائے تو اندر کی ساری اندرونیاں وہ سب نکل کے آ جائیں گے. کہ یہ اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں کہ وہاں یہ کھانا ہوگا اور یہاں یہ کھانا ہوگا، کہ تمہیں خود انتخاب کرنا پسند کرنا ہے کہ یہ کھاؤ گے کہ وہ کھاؤ گے. یہ کیا کھانا چاہتے ہو تمہیں پسند کرنا ہوگا. کہ ادھر تو اللہ تعالیٰ محلات دیں گے، معمولی درجے کے جنتی کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے، اور اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت میں نہریں ہوں گی. پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر، اور اس کے اندر بڑے بڑے بنگلے ہوں گے، محلات ہوں گے. اللہ جل شانہ نے الگ الگ قسم کے محلات بنائے ہوں گے. ایک جنت کا بہت بڑا حصہ، جو جنت کا بہت بڑا حصہ ہوگا، اس میں وہ جو گھر محل اس کا بنا ہوگا، اس محل کی 1 انچ سونے کی ہوگی، 1 انچ چاندی کی ہوگی، اور دونوں کو ملانے والا جو گارا وہ مشک و عنبر کا ہوگا، اور وہاں کی جو فلورنگ وہ موتیوں کی فلورنگ ہوگی، اور باہر ماشاءاللہ باغات ہوں گے، الگ الگ قسم کے باغات. یہ پوری کی پوری جنت. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے الگ الگ موتیوں کے محل بنائیں گے. اکیلی ایک سنگل موتی کا محل، اس کو اندر سے کھوکھلا کر کے سنگل موتی کا محل بنائیں. بہت بڑی موتی، اس موتی کے اندر محل بنا ہوا ہے. اندر جاؤ تو ماشاءاللہ 1 2 نہیں 70 بنگلے بنے ہوئے ہیں، اور وہاں کھانے کا بھی انتظام ہے. دستر لگے 70 دستر، ہر دستر کا رنگ الگ، اور ایک دستر پر 70 قسم کے کھانے. تو 70 کو 70 سے ضرب دے دو تو اتنے قسم کے کھانے وہاں لگائے گئے ہوں گے. یہ مزیدار الگ الگ. آج یہاں دنیا میں انسان سوچ نہیں سکتا ہے، صرف چاول کا رنگ بدل بدل کر خوش ہوتا رہتا ہے. تو وہاں اللہ جل شانہ الگ انواع و اقسام کے کھانے، ایک دستر پر 70 قسم کے، ایسے 70 دستر. پھر اندر ایک کمرہ، اس کمرے کے اندر ایک مسحری لگی ہوگی، پلنگ، اور اس پلنگ پر 70 قسم کے الگ الگ رنگ کے بیڈ شیٹ بچھے ہوئے ہوں گے. ایک کا رنگ دوسرے سے نہیں ملے گا. اور اس مسحری پر ایک ایک حور لیٹی ہوئی ہوگی. جیسے کبھی کبھی انسان ہفتہ اتوار پھرنے کے لیے، سیر تفریح کے لیے، پکنک سپاٹے کے لیے چلا جاتا ہے، ایسے جنتی بھی تفریح کے لیے نکلے گا تو وہ موتی کے اس محل کے اندر جائے گا تو وہاں 70 بنگلے، ہر بنگلے میں 70 دستر، ہر دستر پر 70 قسم کے کھانے، اور ہر بنگلے میں ایک حور. یہ سب اللہ کی طرف سے انتظام ہے. جو وہاں کا سارا نظام ہے. ایک محل ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها، کہ اندر بیٹھ کے دیکھو تو باہر کا نظر آئے گا، باہر بیٹھ کے دیکھو تو اندر کا نظر آئے گا، کہ شیش محل ہوگا. یہ اللہ کی طرف سے دیا جائے گا. کس کو دیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 اعمال کے کرنے والے کو دیا جائے گا.
اطعم الطعام افش السلام لمن افش السلام و اطعم الطعام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلام کثرت سے کرنے والا اور لوگوں کو کھانا کھلانے والا اور علان الکلامہ نرم گفتگو کرنے والا، میٹھے بول بولنے والا، بات میں کڑواہٹ نہیں، بات میں تیزی نہیں، بات میں لوگوں کی بے عزتی نہیں. زبان نہیں لگتا ہے چھری چل رہی ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ زبان نہیں چل رہی ہے، چھری چل رہی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں علام الکلام، کہ نرم کر دے زبان کو، بات چیت کو میٹھی کر دے، لوگوں سے باعزت طریقے سے بات کرے، ہر ایک کو احترام کے ساتھ میں بات کرے، ہر ایک کی عزت کے ساتھ میں بات کرے. تو نرم گفتگو، نرم بات چیت. اور وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کے آخری حصے میں جب لوگ گہری نیند سو رہے ہوں تو یہ نماز پڑھ رہا ہوں. تو ان کو دیا جائے گا وہ شیش محل. یہ اعمال کرنے والے کو اللہ جل شانہ شیش محل دیں گے، وہ جنت کا محل، وہ الگ الگ موتیوں کے اکیلی ایک موتی کی، ایک کھوکھلی موتی کا محل. یہ سب یہاں ہے، وہاں کچھ نہیں ہے. وہاں صرف نام ہے جہیم، ایک نام ہے لظا، ایک نام ہے کہ لظا کسے کہتے ہیں. اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ نزاعتن للشوا، کہ اس میں ڈالا جائے تو اوپر کا پورا چمڑا ایک لمحے میں جل کے ختم ہو جاتا ہے. جہیم کسی کو جہنم قرار دیا. الگ الگ نام. سقر، ما سلککم فی سقر. اللہ تعالیٰ پوچھیں، وہاں لوگ پوچھیں گے جنتیوں کو، جہنمی نظر آئیں گے، وہ درمیان کی شیشے کی دیوار ہوگی اور ادھر سے وہ جہنم میں عذاب میں مبتلا نظر آئیں گے. آج کل تو ساری سہولتیں ہو گئی ہیں کہ آدمی کیمرے لگا کر دنیا کے کونے کے حصے دیکھ لے سکتا ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے. تو جہنم جنتیوں کو نظر آئے گی. وہ اپنی جنت میں بیٹھے ہوں گے اور ان کو جہنم نظر آئے گی. جہنم میں وہ تڑپتے، بے چین، جلتے، پگھلتے، مرتے، چیختے، چلاتے وہ جہنمی دکھائی دیں گے. تو یہ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، ارے تم سقر میں چلے گئے جی، ما سلککم فی سقر، کیوں چلے گئے جہنم میں؟ تو وہ جواب میں وہیں سے جواب دیں گے. ان کی آواز وہاں تک پہنچے گی، وہاں سے ان کا جواب ملے گا. وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین، کہ ہم سقر میں آ گئے. کیوں آ گئے؟ اس لیے کہ نماز نہیں پڑھتے تھے. لم نک من المصلین، ہم نماز کے پابند نہیں تھے. ولم نک نطعم المسکین، اور مسکینوں کو کھلانے کا جذبہ نہیں تھا. لوگوں کو کھلاتے پلاتے نہیں تھے، ضرورت مندوں کو کھلانے پلانے. مسکین غریب ضرورت مند وہ سوال کرے، مانگے، یہ اسے کھلانے کا جذبہ نہیں تھا. دیکھ کر محسوس کر کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا. ہمارے بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ آس پاس رہنے والوں کے حالات کو سونگو. جیسے جانور سونگتے ہیں ویسے آس پاس رہنے والوں کے حالات کو سونگو، کہ سونگ کر معلوم کرو کہ کون کس پریشانی میں ہوتا ہے. چلتے پھرتے تو سب ایک جیسے نظر آتے ہیں، خوشحال دکھتے ہیں، کھاتے پیتے نظر آتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ زندگی اچھی گزرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. لیکن پیشانی پر پڑی ہوئی لکیریں بتا رہی ہیں کہ گھر میں کوئی مصیبت ہے، گھر میں کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، جس تکلیف کی وجہ سے ساری خوشحالی کے باوجود پیشانی پر کچھ لکیریں پڑی ہوئی ہیں. کہ بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، بچی کی شادی کے لیے جو سہولت خرچ ہونا چاہیے وہ خرچ ان کے پاس مہیا نہیں ہے، اور اس کی پریشانی نے اس کو چہرہ تو کھلا خوش رکھا ہے لیکن اندر دل پگھل رہا ہے.
کہ گھر میں کوئی بیمار ہے، اس کی بیماری کا خرچ، وہ خرچ برداشت نہیں ہوتا ہے، خرچ برداشت نہیں کر پا رہا ہے، اور اس خرچ کے برداشت نہ کرنے کی وجہ سے اس کی راتیں کروٹ بدلتے گزر رہی ہیں، اور وہ آنکھوں میں جو سرخ ڈورے ہیں رات کی نیند کا پورا نہ ہونا، یہ بتا رہا ہے کہ گھر میں کوئی پریشانی ہے۔ یہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، کہ ہم کسی مسکین ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں تھا، اور وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ میں باتیں کرتے، تو باتیں کیا ہوتی تھی؟ لوگوں سے، ایمان والوں سے، یقین والوں سے، اللہ والوں سے، راستے میں مل جانے والی جماعتوں سے، گشتوں میں ملاقاتوں میں آ جانے والے افراد سے ہم دین کی، ایمان کی، یقین کی بات سنتے تھے۔ وہ ہمیں بتاتے تھے کہ مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے پاس حساب دینا ہے، اللہ تعالیٰ یہ جزا بھی دیں گے، سزا بھی دیں گے۔ یہ سنتے تھے، سناتے تھے، لیکن ان کے چلے جانے کے بعد پھر ہم بیٹھ کے یہ کہ ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے، کریں گے، اتنی بھی کیا جلدی ہے، اور مر کے یہ لوگ مصیبتوں میں پڑے، جہنم کو گئے، کس نے دیکھا ہے؟ جنت میں جانے والے کو کس نے دیکھا ہے؟ جہنم میں جانے والے کو کس نے دیکھا ہے؟ اب وہ بھی سنا رہے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں، چلو سنتے رہیں گے۔ تو اس طرح کی بے یقینی کی بات ہے، یقین کی کمزوری کی بات ہے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، یہ لوگ بیٹھ کر یہ باتیں کرتے، بے یقینی کی باتیں کرتے، اور وہ اس طرح کی باتوں میں ہم بھی گم ہو جاتے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ میں ان باتوں میں مشغول ہو جاتے، اور دل کا یقین بھی کمزور پڑ جاتا، اندر یقین میں جھول پیدا ہو جاتا، اور اسی جھول کے نتیجے میں آج کہاں آ گئے؟ سقر میں آ گئے۔ تو یہ الگ الگ جہنم کے حصے ہیں۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یہ ایک جہنم کا نام، حصے کا نام حطمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ کس کو حطمہ میں پھینکا جائے گا؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ۔ اللہ تعالیٰ پورا سنا رہے ہیں کہ کون جائیں گے وہاں؟ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یہ لوگوں کو چھیڑنے والے، لوگوں کا مذاق اڑانے والے، تانے دینے والے، کہ تانا دینا، ایسا ویسا، تم ایسا، جی باہر والوں کو تانے نہیں تو اندر والوں کو تانے، بیوی کو تانا، جی تمہارا باپ ایسا، تمہارا گھرانہ ایسا، تمہارا خاندان ایسا، یہ ہم نے سب کو دیکھا ہے۔ یہ ہمزہ لمزہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زبان سے اور انگلیوں کے اشاروں سے، آنکھوں کے اشاروں سے لوگوں کا ٹھٹا بنانے والے، لوگوں کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ جی مال پر فخر، مال پر اتراہٹ، اکڑ، فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال کو جمع کیا، گن گن کے رکھتا ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ گن گن کے رکھتے تھے، آج کا زمانہ بدل گیا ہے، گن گن کے رکھنے کے بجائے ہر آدھے گھنٹے کے بعد ہمیں بیلنس چیک کرتا رہتا ہے کہ کتنا آیا، کتنا گیا، کتنا آیا، کتنا گیا۔ تو یہ اسی میں شامل ہے، جمع مال وعددا، اور یحسب ان مالہ اخلدا، اس اپنے مال کے بارے میں اسے یقین ہے کہ یہ مال تو میرے ہی پاس رہے گا، یہ مال مجھ سے الگ نہیں ہوگا، یہ مال میرے پاس ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، جو اپنے مال کے بارے میں یقین رکھتا ہے کہ میرا مال میرے ہی پاس رہے گا، مجھ سے چھوٹے گا نہیں، نہ میں مال کو چھوڑوں گا نہ مال مجھے چھوڑے گا۔ یحسب ان مالہ اخلدا، اب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کلا لینبذن فی الحطمہ، ان کو پھینکا جائے گا حطمہ میں۔ اللہ تعالیٰ پوچھنے وما ادراک ما الحطمہ، معلوم ہے حطمہ کسے کہتے ہیں؟
اللہ پوچھ رہے ہیں، ہمارے سے پوچھ رہے ہیں وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں پتا ہے حطمہ کسے کہتے ہیں؟ جی ہمیں کیا پتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں دنیا کی آگ پہلے چمڑا جلاتی ہے، بعد میں گوشت جلاتی ہے، بعد میں ہڈی جلاتی ہے، بعد میں ہڈی کے اندر کا گودا جلاتی ہے۔ دنیا کے اندر اللہ نے انسان کے ساتھ میں موت رکھی ہے، اس وجہ سے چمڑا جلنے سے پہلے مر جاتا ہے انسان، وہ تو مر جاتا ہے، اس کے دل کی دھڑکن ختم ہو جاتی ہے، وہ دنیا سے ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ترتیب پہلے چمڑا جلتا ہے، بعد میں اندر کا گوشت جلتا ہے، بعد میں ہڈی جلتی ہے، پھر ہڈی کے اندر کا گودا جلتا ہے، تو اندر تک پہنچتے آگ کی چنگاری کو وقت لگتا ہے۔ لیکن یہ جو حطمہ ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں حطمہ کی پہلی چنگاری دل کو لگتی ہے، دل سب سے نازک جگہ ہے، اور پہلی چنگاری وہ چمڑے کو جلا کر، گوشت کو جلا کر، پھر پوست کو یعنی ہڈی کو جلا کر پھر اندر نہیں جاتی ہے، جب وہ جلتی ہے تو اس کی پہلی چنگاری التی تطلع علی الافئدہ، اس کی پہلی چنگاری دل کو جلاتی ہے۔ یہ دل پر آگ لگے، دل تو بہت نازک ہے، انسان کا دل بہت نازک ہے، وہ تو غم نہیں برداشت کر سکتا، وہ مار اور چوٹ کیسے برداشت کرے گا، وہ چنگاری کیسے برداشت کرے گا؟ تو یہ حطمہ ہے۔ ادھر اللہ جل جلالہ من والو یہ بتا رہے ہیں یہاں رہنے کی جگہ کیا، وہاں رہنے کی جگہ کیا۔ وہاں تو رہنے کے لیے کوئی الگ ٹھکانہ نہیں ہے، ان الگ الگ ٹھکانوں میں سے کسی میں رہنا پڑے گا۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، اگر وہاں بستر مانگو تو بچھانے کے لیے بھی آگ کا بستر، لہم من جہنم مہاد، جہنم میں سے بستر لا کر ڈالا جائے گا، اس پر لیٹنے کے بعد اوڑھنا مانگو تو وہ من فوقہم غواش، ان کو اوڑھنے کے لیے بھی وہی دیا جائے گا۔ ٹوپی مانگو تو وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ان کے لیے لوہے کی ٹوپیاں سر پر پہنائی جائیں گی، جس جو آگ میں لوہا گرم تب جائے گا، پہننے کے لیے لوہے کے کپڑے جو آگ میں تب جائیں گے۔ تو یہ ادھر اور وہ ادھر، یہ دونوں میں سے ہر انسان کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کریں کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ ادھر آخرت ہے ادھر دنیا ہے۔ ومن اراد العاجلۃ عجلنا لہ فیہا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ عاجلہ آخرہ عاجلہ دو نام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ آخرہ کے معنی دیر سے ملنے والی چیز، عاجلہ کے معنی نقد کیش فوراً مل جانے والی چیز۔ عاجلہ فوراً ابھی مل جائے، فوراً مل جائے، تو وہ عاجلہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے عاجلہ کا نام دیا ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو عاجلہ چاہے گا وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ، اگر جلدی چاہتے ہو تو ہم تمہیں دے دیں گے، لیکن مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ، دو ایکسٹرا کنڈیشنز اللہ تعالیٰ نے لگا دیے، فرمایا کہ جس کو دینا چاہیں اس کو دیں گے، جو دینا چاہیں وہ دیں گے۔ تم نے دنیا کی خواہش کی تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہر چاہنے والے کو قارون کا خزانہ دے دیا جائے۔ قارون کا خزانہ تو کسی ایک کو جس کو ہم چاہیں گے اسی کو دیں گے، کہ وہ جس کو ہم چاہیں گے اسے دیں گے، اور جتنا چاہیں گے اتنا دیں گے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے پاس BMW ہو، تو ہر چاہنے والے کو نہیں ملے گی، لیکن کسی نہ کسی کو ہم دے دیں گے۔ ہر آدمی چاہے گا کہ میرا جو ہے بہت بڑا بنگلہ ہو، بہت سہولتیں ہوں، بہت آسانیاں ہوں، لذتیں ہوں، حدود، پابندیاں، کنڈیشنز سب ختم ہو جائے۔ لوگ دنیا میں کہتے ہیں جواں رہو آزاد رہو، کہ میں جواں بھی رہوں آزاد بھی رہوں۔ اگر یہ انسان چاہتا ہے تو چاہنے والے تو بہت ہوں گے، لیکن سب کو نہیں ملے گا۔ لمن نشاء ما فیہا ما نشاء لمن نرید،
जो हम चाहेंगे वो देंगे और जिसको देना चाहेंगे देंगे। लेकिन क्या होगा आखिर में? तुम अगर दुनिया चाह रहे थे तो फिर अल्लाह ताला फरमाते कि हम तुम सबको पकड़कर वहां कैद खाने में बंद कर देंगे। वो कैद खाने में बंद कर दिया जाएगा। कि ये आजिला जी दुनिया चाहने का नतीजा है। ये दुनिया चाहने का नतीजा कैसे? अम्मा मन तगा वासरल हयात दुनिया। एक है सरकश बन जाना, नाफरमान बन जाना, कि आदमी सरकश बन जाए, नाफरमान बन जाए, किसी का फरमा बरदार नहीं, माँ बाप का फरमा बरदार नहीं, ये अल्लाह के रसूल का फरमा बरदार नहीं, अल्लाह का फरमा बरदार नहीं। वो क्या बन गया? बागी बन गया। कि वो बागी बन गया, नाफरमान है। वो मुआशरे में बड़ों का एहतराम नहीं करता, वो बुजुर्गों की इज्जत नहीं करता, वो बड़ों के साथ में एहतराम के साथ में पेश नहीं आता, वो किसी की बात मानता नहीं है। ये वो नाफरमान बन गया। अल्लाह ताला फरमाते फअम्मा मन तगा, जो आदमी नाफरमान बन जाए। और दूसरा फरमाया व आसरल हयात दुनिया, कि दुनिया को आखिरत पर तरजीह दे दे। उसे बताया जाए भाई सच बोलो, अल्लाह ताला नजात देंगे। दुनिया में अल्लाह ताला तुम्हें ये अपनी तरफ से अत्ताजिर सदुक, सच्चे ताजिर बनकर अगर रहोगे तो अल्लाह तुम्हें जी नबियों के साथ में उठाएंगे, जी शुहदा के साथ में खड़ा करेंगे, नेक लोगों के साथ में अल्लाह तुम्हें मकाम देंगे। तो वो सोचता है कि वो किसने देखा है, झूठ बोल के कमाऊंगा तो एक की जगह पर दो, दो की जगह पर चार दुकान मेरे बनेंगे, सच बोल के कमाऊंगा तो वो तो कहने वाले ये सब कह रहे हैं कि वहां मिलेगा ताजिरुस सदुकुल अमीन माअन नबिय्यीन व शुहदाई व सालिहीन। वो तो बाद का है, बाद का किसने देखा है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ जो मिल रहा है वो पहले ले लो। वह सरल हयात दुनिया के जमीन दूसरों की हड़प ली, कहा कि भाई ये जमीन तुमने दूसरों की हड़प ली है। ये जो जमीन है ये 7 जमीन तक नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे का पूरा तुम्हारे गले में डाला जाएगा और ये गले का तौक बन जाएगा तुम्हारे। तो इसलिए बचो, अपनी जमीन ले लो, दूसरों की जमीन छोड़ दो, गसब मत करो, दूसरों का माल हड़प मत करो। तो ये गले में जमीन 7 जमीनों का पड़ना किसने देखा है? वहां सरल हयात दुनिया, यहाँ तो फायदा हो गया ना, दुनिया में तो मेरा काम बन गया ना, दुनिया में तो मुझे सहूलत हो गई ना। तो ये सोचे वमन आसरल हयात दुनिया के धोखे के अंदर, दगा के अंदर, गलतियों के अंदर, ख्वाहिशों के पूरा करने में, अरमानों के पूरा करने में नजर की हिफाजत करो, अपने आप की हिफाजत करो। तो वो कहता है कि यहाँ की लज्जत तो मिल जाए, वहां बाद में क्या होता क्या नहीं होता बाद में देखेंगे। तो अल्लाह जल्ल शानहू ने बताया कि ये 2 काम कर लो, फअम्मा मन तगा व आसरल हयात दुनिया। ये 2 काम करोगे तो सीधे गड्ढे में गिरोगे। फइन्नल जहीम हियल मअवा, सीधे के सीधे जहन्नम ठिकाना। और 2 काम करो तो फिर सीधे के सीधे ऊपर चढ़ जाओगे, अल्लाह ताला के पास खास मकाम मिलेगा। फअम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा, कि अल्लाह के पास कल जाकर जवाब देना है, इसका यकीन दिल में आ जाए। हर काम के करते वक्त पर ये तराजू को तोलते हुए, ये सामान डालकर तराजू में तोलते हुए उसे याद आए कि मुझे अल्लाह के पास जाकर जवाब देना है। इब्राहिम साहब नाम बरकातुम अक्सर फरमाते कि एक अरब आए, उन्होंने वक्त लगाया, वक्त लगाकर वापस जाने लगे। तो जो वापस जाते हुए मुझसे मुलाकात के लिए आए, ये मुझसे कहा कि हजरत कुछ नसीहत कीजिए। तो मैंने पूछा कौन हो, क्या हो? तो कहा मैं अरब हूँ, तिजारत है, कारोबार है जी, मैं कारोबार करता हूँ, कुछ नसीहत कीजिए। तो हजरत फरमाते मैंने उनसे नसीहत की, कहा कि ताजिर व्यापारी को अल्लाह के रसूल की नसीहत है कि जिन वर्जा झुकता तोल के बेचो,
جھکتا تول کے بیچو. نصیحت کی وہ چلے گئے. چند برسوں کے بعد پھر واپس آئے, میرے پاس ملاقات کے لیے آئے. آ کر کہا حضرت پہچانتے ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی پہچاننا ہی مشکل ہے, ہزاروں لوگ روزانہ آتے ہیں, کس کو پہچانے کس کو نہیں پہچانے. تو کہا کہ میں چند سال پہلے آیا تھا, وقت لگایا اور آپ کے پاس آخر میں آ کر ملاقات کر کے آپ سے کہا کہ حضرت نصیحت کیجئے. تو آپ نے نصیحت کی, میں آپ کی نصیحت سن کے گیا تھا. پوچھا کیا نصیحت کی تھی؟ فرمایا آپ نے کہا بیپاری ہو تو جھکتا تول کے بیچو. تو آپ کی نصیحت پر یہاں سے جانے کے بعد سے اب تک الحمدللہ میں آپ کی نصیحت پر عمل کرتا ہوں, جھکتا تول کے بیچتا ہوں. حضرت نے پوچھا بھائی کیا کاروبار ہے؟ تو انہوں نے کہا سونے کا بیپاری ہوں, سونا جھکتا تول کے بیچتا ہوں. کہ سونے کا بیپاری ہوں, سونا جھکتا تول کے بیچتا ہوں. یقین آ جائے کہ جھکتا تولنے میں کامیابی ہے تو پھر سونا بھی جھکتا تول کے بیچنے میں نقصان نہیں ہے. آدمی کو بظاہر لگتا ہے کہ نقصان ہے, لیکن اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کے رسول کا وعدہ ہے. اس اللہ رسول کے وعدے پر یقین آ جائے تو پھر یہ سونا کون سی چیز ہے؟ دنیا کی ہر چیز جھکتا تول کے بیچی جا سکتی ہے. تو جب عمل ہو رہا ہو اس وقت پر یہ یاد آ جائے اللہ کے پاس جواب دینا ہے. کہ ترازو تولتے وقت پر یاد آ جائے, نظر اٹھاتے وقت پر یاد آ جائے, قدم اٹھاتے وقت پر یاد آ جائے. جی بیوی کی چھوٹی سی غلطی پر غصہ آیا اور غصے میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے یاد آ جائے اللہ کے پاس جواب دینا ہے. یہاں تو ہاتھ اٹھانا آسان ہے, کمزور بیوی ہے وہ تو جواب میں کچھ نہیں بول سکتی, 2-4 تھپڑ کھا کے خاموش رہ جائے گی, اندر سسک کے رو کے رہ جائے گی, لیکن کل اللہ کے پاس جواب دینا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ کہ کل اللہ کے پاس جا کر جواب دینا ہے. کہ ہر مرحلے ہر موڑ پر یہ یاد آ جائے. اور نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى کہ نفس جو انسان کے اندر ہے, جو خواہشات پیدا کرتا ہے, جو ارمانے اندر سے جگاتا رہتا ہے, اس نفس کو وہ نفس چاہے گا عاجلہ کی طرف جائے, وہ آخرت کی طرف آنے تیار نہیں ہوتا, وہ ادھر آنے تیار نہیں ہوتا, وہ ادھر جانے کے لیے تیار ہوتا ہے. کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر کہہ رہے ہیں کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي, میں اپنے نفس کی پاکی نہیں بیان کرتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے بہت بڑا کمال کر لیا, میں نے بہت بڑا کمال کر دیا, میں نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا. زلیخا نے مجھے گناہ کی دعوت دی لیکن میں نے گناہ نہیں کیا, تو میں اپنے نفس کی پاکی نہیں بیان کرتا ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس تو برائی ہی کی طرف کھینچنے والا ہے, نفس تو برائی کی ہی دعوت دینے والا ہے, وہ نفس برائی ہی کی طرف کھینچتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں نہى النفس عن الهوى, یہ نفس جو خواہشیں اندر سے ابھارتا ہے اس نفس کو کنٹرول کر لو, اس کو قابو میں کر لو, اس کو جو ہے اس کو قابو میں کر لو, اس نفس پر محنت کرو, اس نفس کو کنٹرول کرو, یہاں تک کہ وہ نفس کیا بنے؟ نفس لوامہ بنے. پہلا قدم نفس امارہ سے نفس لوامہ بنتا ہے. یہ نفس لوامہ کا مطلب کیا؟ گناہ ہو جائے گا, اندر سے وہ نفس ملامت کرے گا. یہ ملامت اندر سے وہ کہے گا ارے تو نے یہ کیا کر لیا, جھوٹ کیوں بول دیا, یہ برائی کیوں کر لی, یہ گناہ کیوں کر لیا, یہ نماز میں تاخیر کیوں کر لی, یہ بدعملی کیوں کر لی, یہ گناہ کیوں کیا. اندر سے ملامت کو چوکے لگے گی, اندر سے ہی ملامت آئے گی, کہے گا ایسا تو نے اچھا نہیں کیا. اس پر انسان توبہ کرے گا, مغفرت مانگے گا, اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عاجزی کا اظہار کرے گا, استغفار کرے گا. یہ نفس لوامہ, ملامت کرنے والے نفس کی کا فائدہ ہے. لیکن پہنچنا کہاں تک ہے؟ پہنچنا ہے نفس مطمئنہ تک, بنانا ہے نفس کو نفس مطمئنہ. کہ اگر نفس مطمئنہ بن گیا تو مرنے سے پہلے خود اللہ پکاریں گے.
اللہ تعالیٰ براہ راست بلائیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ. آخری لمحوں میں خدا تعالیٰ خود پکاریں گے، آواز دیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ کہ اے نفس مطمئنہ اب تیرے واپس آنے کا، اللہ کے پاس جانے کا وقت آ چکا ہے. ارجعی الی ربک، واپس آ جا، تو اپنے رب کے پاس واپس آ جا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پہلے میرے بندوں کی لائن میں لگ جا. یہ جنت میں جانے والوں کی لائن ہے، یہ میرے بندوں کی لائن میں شامل ہو جا اور ان سب کے ساتھ مل کے جنت میں چلی جا. یہ آواز لگے گی، یہ پکار دی آئے گی، کانوں کو سنائی دے گی. اس آخری لمحے میں جب دنیا والوں کی بات کانوں کو نہیں سنائی دیتی ہے تو یہ آواز کانوں کو سنائی دے گی، یہ پکار سنائی دے گی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ آواز کے مطمئنہ بنے نفس. نفس مطمئنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں اس کی نشانی بتائی. یہ نفس مطمئنہ کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر 3 خوبیاں پیدا ہو جائیں وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنۃ تؤمن بلقائک وترضى بقضائک وتقنع بعطائک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی. اس دعا میں 3 نشانیاں بتائی ہیں کہ نفس مطمئنہ کیسے بنتا ہے. فرمایا یہ نفس مطمئنہ کس نفس کو کہتے ہیں؟ اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنۃ، اے اللہ میں تجھ سے نفس مطمئنہ مانگتا ہوں. کون سا؟ تؤمن بلقائک، جس کے دل میں یقین ہو کہ مجھے اللہ سے ملاقات کرنا ہے، کہ اللہ سے ملنا ہے. حدیث میں آتا ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اسی سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا. کہ مرنے سے پہلے آدمی کے دل میں موت کی محبت پیدا ہو، کہ اسے یہ احساس ہو کہ مرنا تو ہے ہی لیکن شوق کے ساتھ میں مرے، جذبے کے ساتھ میں مرے کہ مجھے اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آخری لمحوں میں بیوی کہہ رہی ہے واہ کربا واہ حسرتا، ہائے مصیبت ہائے آفت، اتنی بڑی مصیبت میرے اوپر اتر رہی ہے کہ میرے شوہر، میرے سردار، میرے رفیق زندگی، میرے شریک حیات دنیا سے جا رہے ہیں. اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ رو رہی ہیں، وہ چلا رہی ہیں واہ کربا واہ حسرتا. حضرت بلال کی آنکھ کھلی، ہوش آیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے بیوی کے الفاظ سن کے جواب میں کہا یہ واہ کربا کہنے کا وقت نہیں ہے، یہ تو واہ تربا کہنے کا وقت ہے. یہ غم اور مصیبت کا وقت نہیں ہے، یہ تو خوشی کا وقت ہے. واہ تربا، وہ ہائے خوشی. کتنی مزیدار، کتنا مزیدار ہے یہ وقت، کتنا بہترین لاجواب ہے یہ وقت. اتنا بہترین لاجواب وقت آ گیا کہ غداً نلقی الاحبہ محمد و حزبہ، کہ وقت بالکل آ چکا ہے جن سے الگ ہوئے تھے ان کے پاس جانے کا وقت آ چکا ہے. یہ جن کے دنیا سے جانے پر ہم نے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہمیں بھی اللہ کے پاس واپس لوٹ کے جانا ہے. تو وہ جو آگے جا رہے تھے ان جانے والے بزرگوں کو، نیک لوگوں کو دیکھ کر ہم نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ آگے جائیے ہم پیچھے آ رہے ہیں. قبرستان سے گزرتے ہوئے یہ کہا تھا السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف ونحن بلا سلف.
کہ یہ قبرستان میں جتنے یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں، ان سب کو ہمارا پیغام یہ ہے کہ اے اہل قبور، آپ کو سلام ہو، آپ آگے گئے ہیں، ہم آپ کے نشان قدم پر چل کر وہیں آ رہے ہیں، ہم کہیں اور نہیں جا رہے ہیں، ہم بھی وہیں آ رہے ہیں کہ نحنو بالاسر، کہ ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، کہ آدمی کے دل میں یہ یقین آ جائے کہ مر کر اللہ سے ملنا ہے، تؤمنو بلقائک، کہ اللہ سے ملاقات کا شوق آ جائے۔ کہ حضرت بلال نے کہا غداً نلقی الاحبہ محمد و حبہ، کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے۔ ہمارے وہ ساتھی ابو بکر چلے گئے، عمر چلے گئے، وہ کتنے آگے بڑھ چکے ہیں، وہ سب آگے گئے، مصعب بن عمیر گئے، حضرت حمزہ گئے، ان سب آگے جانے والوں سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے، دوستوں سے ملنے کا وقت آ گیا، محبین چاہنے والوں سے ملاقات کا وقت آ گیا۔ اس سے بہتر کون سا وقت ہوگا کہ پیچھے جو لوگ ہیں ان سے تو محبت نہیں ہے، جو لوگ آگے جا چکے ہیں وہی تو ہمارے محبوب چاہنے والے، اور ان کو ہم چاہتے تھے، وہ آگے گئے ہیں، ہم ان سے ملنے والے ہیں۔ کہ اللہ سے ملاقات، اللہ کے رسول سے ملاقات اور اللہ والوں سے ملاقات، یہ شوق انسان کے دل کے اندر آ جائے۔ یہ نفس جب مطمئنہ بن جاتا ہے تو اللہ کی ملاقات کا یقین بڑھ جاتا ہے۔ جب اللہ سے ملنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ تعالیٰ کو چہرہ دکھانا ہے، اس لیے چہرے پر کالک نہیں، چہرے کو دھو کے صاف کر کے جانا ہے۔ یہ احساس، یہ اپنے آپ کو پاک کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا کہ ظاہر بھی پاک رکھو، باطن بھی پاک رکھو، کہ اپنا اندر بھی پاک اور اپنا باہر بھی پاک۔ مانگتے رہنا اللہ تعالیٰ سے کہ ظاہر جس پر لوگوں کی نظر پڑتی ہے وہ بھی پاک ہو، دل جس پر اللہ کی نظر پڑتی ہے وہ بھی پاک ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی وجعل علانیتی صالحہ، اللہ میرے باہر کو نیک بنا دے، نیک لوگوں جیسا بنا دے، کہ جیسے نیک لوگ ہوتے ہیں ویسا میرا باہر بھی نیک لوگوں جیسا بنا دے، اور اندر کو باہر سے خوبصورت کر دے۔ کہ ہم باہر کو خوبصورت کرنے پر لگے ہیں، یہ وہ اللہ والے کہتے ہیں کہ باہر کو نہیں، اندر کو باہر سے زیادہ خوبصورت کرو، باہر کو گندا میلا کچیلا مت رکھو، اس کو بھی پاک صاف عمدہ اور اچھا رکھو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اندر کو اس سے زیادہ خوبصورت بناؤ، کہ اندر کی پاکی، اس کی صفائی، یہ محبت سے، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ والوں کی محبت، اللہ کو چاہنے والوں کی محبت۔ فرمایا کہ پہلی نشانی تؤمنو بلقائک، کہ اللہ سے ملاقات کا یقین بڑھے گا، اور دوسرا ترضا بقضائک، اللہ کے فیصلوں سے خوش ہو جانا، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے خوش ہونا۔ بیمار ہوا جی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کچھ نقصان ہو گیا، عام طور سے مسلمان کی زبان سے نکلتا ہے میں ہی ملا تھا اللہ کو، جی مجھ پر ہی ساری مصیبت، میں نے کون سا گناہ کیا کہ یہ مصیبت میرے اوپر آ گئی، یہ زبان سے نکلتا ہے، یہ نہیں بلکہ زبان سے نکلے الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی مصیبت میں نہیں، چھوٹی مصیبت میں مبتلا کیا ہے، لوگوں کے اوپر تو اور بھی بڑی بڑی آفتیں ہیں، جس حال میں بھی رکھا، تنگدستی میں رکھا تو تنگدستی میں خوش، بیماری میں رکھا تو بیماری میں خوش، جس حال میں رکھے اس حال میں خوش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، یہ انہوں نے آگے کہا اللہ کے رسول مرگی کی بیماری ہو جاتی ہے، میں اچانک جو ہے گر جاتی ہوں نیچے اور گر کر تڑپنے لگتی ہوں، رسول اللہ دعا کیجئے اللہ مجھے صحت دے دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو تو میں تمہارے لیے صحت کی دعا کروں، اور اگر تم کہو جی تو میں تمہارے لیے دعا نہ کروں، صرف تم صبر کر لو، یہ جو اللہ نے آفت ڈالی، یہ جو مصیبت اللہ نے دی ہے، اس مصیبت پر خوش ہو کر صبر کر لو،
اس کو مصیبت مت سمجھو، اس کو پریشانی مت سمجھو، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اس آزمائش پر صبر کر لو، اللہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت دے دے گی۔ مصیبت پر صبر اور آنے والی پریشانی پر یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی مشیت یہی ہے، اللہ میرے ساتھ یہی چاہتے ہیں، یہ سوچ کر اگر آدمی خوش ہو جائے، راضی ہو جائے تو فرمایا کہ نفس مطمئنہ ہو گئے کہ اس پر انسان خوش ہو جائے۔ تو اس خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول مرگی کی بیماری ہے، آدمی جب گرتا ہے تو اسے احساس نہیں رہتا، اس کے بدن کے کپڑے پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں، آپ صرف اتنی دعا کر دیجئے کہ میرا سطر نہ کھلے، اگر میں گر جاؤں تو میرا سطر نہ کھلے، اتنی دعا کر دیجئے، میں انشاءاللہ صبر کر لوں گی اور صبر کے بدلے میں جنت لے لوں گی۔ یہ ترضا بقضاء کا، اس کے فیصلے ہیں، اس فیصلوں سے خوش ہو جائیں گے۔ ایک بزرگ جیل میں بند تھے تو انہوں نے ان سے جا کر ملاقات کی اور دوستوں نے کہا حضرت بہت تکلیف ہو رہی ہے، آپ جو ہے اس پریشانی میں یہ پڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بڑا عجیب جملہ کہا، یہ کہا بمعصیت گرفتارم نہ بمصیبت گرفتارم نہ کہ بمعصیت، ایک پریشانی میں پھنسا ہوا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، گناہ میں مبتلا ہو جاتا تو واقعی پریشانی کی بات ہے، کہ میں اگر گناہ کے اندر پڑ جاتا، گناہ میں مبتلا ہو جاتا تو یہ پریشانی کی بات تھی، گناہ میں پڑنا مصیبت ہے، یہ جیل میں پڑ جانا، کسی بیماری میں گرفتار ہو جانا، یہ کوئی مصیبت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا بمصیبت گرفتارم نہ بمعصیت، میں تو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے آزمائش میں گھیرا ہے، کسی گناہ میں گھیرا نہیں ہے۔ یہ ترضا بقضاء کا، اللہ کے فیصلوں سے راضی اور خوش ہوئی۔ اور تیسری بات فرمایا تقنعوا بعطاء کا، اللہ نے جو دیا ہے اس پر قناعت کرے، جی لالچ اور حرص اپنے دل کے اندر پیدا نہ کرے، دوسروں کو دیکھ کر ان کے جیسا بننے کے ارمان اپنے دل کے اندر پیدا نہ کرے کہ ان کو اللہ نے اتنا مال دیا مجھے کیوں نہیں دیا، ان کو اللہ نے اتنی سہولت دی مجھے کیوں نہیں دی، یہ جذبے دل کے اندر نہ ہو، بلکہ تقنعوا بعطاء کا، جتنی روزی، جتنی دنیا، جتنی حیثیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس حیثیت پر قناعت کر لے، مطمئن ہو جائے، یہ کفایت شعاری کر لے، جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلا کر اپنی زندگی گزار لے۔ یہ تین باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں بتائی ہیں کہ یہ نفس کے مطمئنہ ہونے کی نشانی ہے، یہ نفس مطمئنہ بن جائے، ورنہ تو انسان کا نفس امارہ گناہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ بتاتے ہیں یہ دو کام کرے، پہلا کام کہ ہر کام، ہر موڑ پر، ہر مرحلے میں، ہر وقت اسے یاد رہے کہ مجھے اللہ کے پاس جا کر جواب دینا ہے، اور دوسرا نہى النفس عن الہوى، اپنے نفس کو جو ہے قابو میں کر لے، وہ جو خواہش کے پورا کرنے کے لیے اچھل کود کرے تو اس نفس کو دبا لے، اس کی خواہش کو دبا لے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، وہ سیدھے جنت میں پہنچے گا، کہ وہ جہنم میں جانے کا راستہ، یہ جنت میں جانے کا راستہ، جنت تک پہنچنے کا راستہ، یہ جنت میں چلے گئے تو پانی کا انتظام الگ نہیں، کہ اللہ کی طرف سے پانی کا انتظام کبھی تو خود اٹھا کر پیے، کبھی فرشتوں غلمانوں کے ذریعے سے پلائے، اور کبھی کبھی سقاہم ربہم شرابا طہورا، خود اللہ اپنے ہاتھ سے شراب طہور پلائے۔ تو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ ماءً حمیما، وہ سقو ماءً حمیما، وہ گرم گرم کھولتا پانی پینا ہے، یا یہ سلسبیل کا اور پھر جو ہے تسنیم کا یہ پانی پینا ہے، یا وہ پانی پینا ہے، یہاں کے پھلوں سے فائدہ اٹھانا یا وہاں کے پھلوں سے فائدہ اٹھانا، وہ زقوم کھانے کا ارادہ ہے یا پھر جنت کے پھل کھانے کا ارادہ ہے، یہ جنت کے محل میں رہنے کا ارادہ ہے یا پھر اس حطمہ میں، کبھی تو سقر میں، کبھی جو ہے لظہ میں، کبھی جہنم میں، کبھی جحیم میں، یہ جو الگ الگ ٹھکانے اللہ نے بتائے ان ٹھکانوں میں رہنے کا ارادہ ہے۔
کہاں رہنا چاہتے ہیں؟ یہ ہر انسان کو خود فیصلہ کرنا ہے اور فیصلہ کر کے راستہ پکڑنا. انا ہدیناہ السبیل، یہ راستہ ہم نے دکھایا ہے، اب اس راستے پر چلنے کا تمہیں فیصلہ کرنا. اما شاکرا اما کفورا، یہ شکر گزاری کا راستہ ہے کہ اس راستے پر چلو، یہ محنت کا راستہ ہے، یہ دنیا کو چھوڑنے کا راستہ ہے، ذرا سا راحتوں کو، ذرا سا لذتوں کو قربان کرنے کا راستہ ہے، اپنے آپ کو تھکانے کھپانے کا راستہ ہے کہ یہ تھکانے کھپانے کے راستے پر چلو. یا ادھر آ جاؤ، ادھر آ سکتے ہو، یہاں ملنے کی گارنٹی یہاں بھی نہیں ہے، بس تمہارے دل کے ارمان ہیں، خواہشیں ہیں، خواب ہیں، لذت کی زندگی کی ایک سوچ ہے. ومن کان یرید العاجلۃ، اگر جلدی کا یہ خواہشوں کو اگر سوچو گے چاہو گے تو ملنے کی ادھر بھی گارنٹی نہیں ہے. یہ صرف ادھر بھی ملے گا، سب کو مل جائے گا، یہ اللہ کی طرف سے دنیا میں فیصلہ نہیں ہے. اللہ کے نافرمان بن کر نعمتوں سے محروم ہو کر بھی چلے جا سکتے ہو، یہاں اللہ کے فرما بردار بن کر نعمتوں کے ساتھ زندگی گزار کے بھی چلے جا سکتے ہو. کہ بس فیصلہ کہاں؟ شکر گزاری، اللہ کی ذات کا یقین، اس کی قدرت و طاقت کا یقین، اس کی شان و شوکت کا یقین، اس کے خزانوں کا یقین، اور پھر اس یقین کے ساتھ میں اس کو راضی کرنے کا جذبہ، اس کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ اپنے جیسے بندوں کے ساتھ بندہ بن کے رہنا، بندوں کے ساتھ خدا بننے کی کوشش نہیں کرنا. یہ خود بندہ ہے تو بندہ ہی بندوں کے درمیان میں بندہ بن کے رہے اور بندہ بن کے زندگی گزارے. یہ ایک محنت ہے اور اس محنت کو کہتے ہیں تبلیغ کی محنت. کہ آدمی جان مال لگا کر اپنی تربیت کرے، اپنے آپ کی فکر کرے کہ مجھے بننا ہے، سنورنا ہے، میں ایسا بن جاؤں کہ اللہ مجھے پسند کرنے لگے، کہ اللہ جل شانہ مجھے اپنا دوست بنا لے، اللہ مجھے اپنا ولی بنا لے، اللہ کا دوست بن جاؤں، اللہ پسند کرنے لگے. کہ خدا تعالیٰ نے جو قرآن میں بتایا کہ اللہ کس سے محبت کرتے ہیں، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن اللہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ جل شانہ تقوی والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ احسان والوں سے محبت کرتے ہیں. تو یہ جو صفات، یہ جو خوبیاں ہیں، یہ خوبیاں میرے اندر پیدا ہوں، اور ان خوبیوں کے پیدا کرنے کا راستہ اللہ کے راستے کی محنت ہے. یہ جان مال کا لگانا، جان مال کا کھپانا. یہ جو جان مال اللہ نے دیا ہے، یہ جان مال بچانے کے لیے نہیں دیا ہے کہ میں بچا کر واپس لے کر نہیں جا سکتا، کہ یہاں سے بچا کے واپس لے کے چلا جاؤں گا. نہیں، وہ دنیا میں لگایا تو یہاں لگ گیا تو لگے گا، نہیں لگا تو دوسروں کے حوالے ہو جائے گا، پیچھے آنے والوں کے حوالے ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بڑے عجیب انداز میں پوچھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال تھا کہ تم میں سے کون ایسا ہے جس کو تمہارے بچوں کا مال پسند ہے؟ میں اور آپ ہم خود سوچیں کہ جی ایک مال میرا ہے جو میرے پاس ہے، ہمارے بچے بھی کمانے لائق ہو گئے، بچے بھی کما رہے ہیں، انہوں نے بھی ماشاءاللہ کچھ پیسہ بنا لیا ہے، کچھ گھر بنا لیا، جائیدادیں بنا لی. آج کے زمانے میں بھی اگر کسی سے پوچھا جائے کہ بھائی تمہیں تمہارا مال پسند ہے یا تمہاری اولاد کا مال پسند ہے، تو ہر آدمی یہی جواب دے گا کہ میرا مال چاہے تھوڑا ہو، میری زندگی میں جتنا میرا ہے اتنا مجھے پسند ہے، میرے بچوں کا بچوں کے لیے بہتر ہے. صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں تمہارا مال پسند ہے یا تمہاری اولاد کا مال پسند ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیسا سوال کر رہے ہیں، آج کے زمانے میں تو یعنی چھوٹے بھی کمانے والے، کما کے بنانے والے بن گئے. اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا. اس زمانے میں باپ دادا کا جو ہوتا اسی کے پیچھے چل کر لوگ کماتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمیں تو ہمارا ہی پسند ہے، بچوں کے پاس بہت ہو تو ان کو مبارک، بچوں کا مال ہمیں پسند نہیں. یہ غیرت تھی. انہوں نے کہا بچوں کا مال ہمیں پسند نہیں ہے، بچوں کو مبارک ہم نہیں چاہتے.
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتا ہے تمہارا کون سا ہے, تمہارے بچوں کا کون سا ہے؟ حضور نے مجھے تمہیں معلوم ہے تمہارا کون سا, تمہارے بچوں کا کون سا؟ پھر حضور نے فرمایا جو کھا لو جی کھا کر ختم کر دو وہ تمہارا ہے, جو پہن کر پرانا کر دو وہ تمہارا ہے, اور جو آخرت کے لیے خرچ کر کے آگے بڑھا دو وہ تمہارا ہے, باقی جو بچا بچا کے رکھو یہ تمہارا نہیں تمہارے بچوں کا ہے. تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا مال, کہ میں اپنی دنیا کے لیے آخرت کے لیے جو انسان آگے ترقی کر کے لگا کے جائے گا, کہ میری جان بھی اللہ کے دین کے لیے لگے, میرا مال بھی اللہ کے دین کے لیے لگے, یہ اللہ کی امانت ہے اور اللہ کی امانت کو اللہ کے دین کے لیے لگانا ہے. اور پھر اللہ کی طرف سے موقع آتے ہیں, بعض دفعہ مواقع آتے ہیں. اب جب وہ مواقع آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ان للہ تعالی فی ایام الدہر نفحات, اللہ کی طرف سے کبھی کبھی یہ ہوائیں چلتی ہیں, ہوا کے جھونکے. جب وہ ہوا کے جھونکے چلتے ہیں تو ہوا کے جھونکوں میں کھڑے ہو جاؤ گے تو وہ ہوا کا جھونکا اڑا کر تمہیں بہت دور تک پہنچا دے گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا فتعرضوا لها, جب زمانے میں اللہ کی طرف سے یہ ہوا کے جھونکے چلیں تو ان جھونکوں سے اپنے آپ کو بچانا نہیں, ان جھونکوں پر فتعرضوا لها, اپنے آپ کو ان جھونکوں میں پیش کر دو, وہ ہوا کے جھونکے تمہیں بہت دور تک پہنچا دیں. جی ماشاءاللہ, گویا ہمارے بنگلور کی طرف پورا ملک متوجہ ہے اور پورے ملک کی میزبانی کا شرف اور عزت اللہ تعالیٰ بنگلور والوں کو عطا فرما رہے. ہمارے بزرگ حضرات یہ بار بار ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اس جوڑ میں کارگزاری سنانا ہے تو کارگزاری کے سنانے کے لیے شہر کے ہمارے ساتھی ہمتیں کریں. جوڑ سے پہلے اندرون بیرون کی جماعتیں بنا کر اللہ کے راستے میں نکلیں. یہ اللہ کے راستے میں دور کے لیے, دیر کے لیے, اندرون کے لیے, بیرون کے لیے جماعتیں بنا کر اللہ کے راستے میں جائیں تاکہ بنگلور شہر کی کارگزاری وہاں سامنے آئے تو پتہ چلے کہ صرف ظاہری یہ میزبانی نہیں, جیسے حبشہ والوں نے کیا کہ حبشہ والوں نے آنے والے صحابہ کو ٹھہرایا, ان کی راحت کا تو انتظام کیا, لیکن صحابہ کی فکر کو اپنی فکر نہیں بنائی, صحابہ کے درد کو اپنا درد نہیں بنایا, صحابہ کے کام کو اپنا کام نہیں بنایا. تو حبشہ بھی ہجرت گاہ بنی, ہجرت کی جگہ بنی, لیکن دار الہجرہ جس کا نام پڑا وہ مدینہ ہے. یہ مدینے میں صرف وہاں کے سرداروں نے نہیں, غریب سے لے کر سردار تک, چھوٹے سے لے کر بڑے تک, ہر ایک نے آنے والوں کو دل کھول کر, اپنے گھر کے دروازے کھول کر آنے والوں کا استقبال کیا. اور صرف استقبال نہیں, کھلانے پلانے اور ٹہرانے اور راحت پہنچانے کا صرف انتظام نہیں کیا, بلکہ ان کی فکروں کو اپنی فکر بنایا, ان کے درد کو اپنا درد بنایا, ان کی نیتوں کو اپنی نیتیں بنائی. جی مہاجرین کی محنت کو اپنی محنت بنائی, یہاں تک کہ مہاجر کہنے لگے رسول اللہ کے پاس جا کر اللہ کے رسول انصار تو ہم سے آگے بڑھ گئے. رسول اللہ جانے والی جماعت میں انصار کے ساتھی زیادہ, بدر کے معرکے میں انصار زیادہ, مہاجرین تھوڑے. احد کے معرکے میں انصار زیادہ, مہاجرین تھوڑے. خندق کے موقع پر انصار زیادہ, مہاجرین تھوڑے. اور پھر اللہ کے رسول شہداء میں مہاجرین تو بہت تھوڑے ہیں, تھے ہی بہت تھوڑے, ہجرت کر کے آنے والے یہ انصار کے ہر گھر میں شہید ہیں. شہداء بھی ان کے زیادہ, اللہ کے راستے کے شرکا بھی ان کے زیادہ, شہداء بھی زیادہ, شرکا بھی زیادہ. اللہ کے رسول سارا اجر تو یہ لے کے اڑ گئے, سارا اجر لے کے اڑ گئے. تو اس طرح سے وہ آگے بڑھے تو ہونے والے جوڑ سے پہلے وہ یہ پتہ چلے کہ بنگلور والوں نے صرف جو ہے جوڑ کی میزبانی کا انتظام نہیں کیا, بلکہ آنے والے بڑوں بزرگوں کی فکر کو اپنا فکر بنایا ہے اور ان کی محنت کو اپنی محنت بنایا ہے. اور اللہ کے راستے میں
निकलने के जज्बे हौसले अंदर बाहर इन मुल्कों में अल्लाह के रास्ते में जाने के इरादे तरतीबें बनाकर माशाल्लाह निकल गए। हमारे हाजी फारूक साहब तो बार बार बता रहे हैं कि इज्तिमा से जोड़ से पहले ये बता दें हल्के वाले कि हमारी जमातें निकल गई। तो नियत करें ना भाई इंशाअल्लाह। तो जरा खड़े होकर बताएं, हाथ से नकद चलने वाले, हिम्मत करके नियतें करके नकद चलने वाले जरा खड़े होकर बोले इंशाअल्लाह। हिम्मत करें, नियत करें, अल्लाह बरकत अता फरमाए।